حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بندے کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی ہیبت تمہارے دل میں مقیم ہو جائے۔ وہ تمہیں زبان فعل سے نصیحت کرے نہ کہ گفتار سے۔ تقوی ہمیشہ دور ہو جاتا ہے اس سے جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جو کچھ گزر گیا اس پر حسرت نہ کرو اور جو آنے والا ہے اس کا اندیشہ مت کرو۔ تجارت سے حلال روزی پیدا کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو محنت سے کماتا ہے وہ اصل مومن ہے۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ انسان جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کو پہچانے گا، جلدی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ موجودہ وقت کی قدر و قیمت کی جو بھی حفاظت کرے گا اس کو دنیا میں کوئی مات نہیں دے سکے گا۔ جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے کم نہیں ہوگا۔ غفلت اور پتھر دل جس کے پاس ہو ایسے بندے جیسا سخت اور کوئی نہیں، یعنی غافل اور سخت دل ان کی وجہ سے بلا کے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ نے تمہیں گفتار اور کردار دونوں عنایت کیے ہو تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اگر صرف کردار ہو تو لعنت ہے۔ جو اپنے کو عاجز اور گوار سمجھ کر سلوک کرتا ہے خدا اسے رفیع القدر بناتا ہے، اور جو اپنے کو معزز جانتا ہے اللہ اسے دنیا میں خوار کر دیتا ہے۔ عاقل وہی ہے جو اللہ کے لیے تقوی کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں: تلوار اور کافروں کا سر، حجر اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکوں کا پیٹ، اور مسجد و نماز۔ اگر کوئی چیز کھو جائے تو دکھ مت کرو، لیکن نیت کا کم ہونا اندیشے کا باعث ہے۔ سب سے بری خصلت کبر کو پسند کرنا اور اختیار داری کی خواہش ہے، کیونکہ کبر اس کو زیب دیتا ہے جو بے عیب ہو، اور اختیار اس کے لیے موضوع ہے جس کا علم بے جہل ہو۔ خواہش اندھا شریک ہے اور حیرت کے وقت مضبوط رہنا توفیق الہی ہے۔ فکر کو اڑانے والی چیز یقین ہے، جھوٹ کا انجام برا ہے، سچائی میں سلامتی ہے۔ تصوف کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خودی کو اس سے زائل کر دے اور اپنے میں فنا کر کے زندہ باقی کر دے۔ بری تقدیر اور بدبختی اللہ تعالیٰ کی دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، اور نیک بختی اور حسن توفیق مولا کریم کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے۔ تقوی کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبولیت کو پہنچ جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اے بندے، مال و اولاد کی کثرت کے بجائے علم و حلم اور عبادت کی کثرت تیز نیکی ہے۔ حمد الہی پر توجہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ 3 عمل سخت ترین ہے: اپنے نفس سے کسی کا حق دلوانا، ہر حال میں ذکر الہی کرنا، دوسرے بھائی کی حاجت کا خیال کرنا۔ اے اللہ کے بندو، عبرتوں کے ساتھ نصیحت پکڑو، اہل دنیا کے بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ اے بندے، دنیا پیٹ پھیر چکی ہے اور آخرت کے لیے متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ صبر کی حیثیت ایمان کے سامنے بقیہ جسم کے سامنے سر کی مانند ہے۔ غیر صابر کا ایمان غیر کامل ہے۔ موت اس وقت تک تمہارے دروازے پر دستک دیتی رہے گی جب تک تم میں سے کوئی ایک باقی ہے، تم سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اے لوگو، علم کے سرچشمے، سحر کے چراغ، بوسیدہ لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔
اس کی برکت سے آسمانوں میں تمہارے تذکرے ہوگے۔ مطلب 4 چیزوں سے ہے، آنکھ، زبان جو مناسب نہیں، آنکھ سے وہ مت دیکھ جو مناسب نہیں، دل کو خیانت سے اور مسلمانوں کو کبر سے دور رکھ، دماغ میں خواہشات کو ملحوظ رکھ کر کسی سے کچھ مت چاہو، زبان کو بری بات کہنے سے باز رکھو۔ جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے خائف حرام کھانے سے بچا رہتا ہے، موت کا منتظر خیرات کی طرف جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ صبر کرنا تنگی میں کشائش کا انتظار کرنا ہے اور دل و زبان پر شکایت نہ کرنا۔ توبہ کے بغیر عبادت درست نہیں۔ بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسی عبادات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ متی مغرور گناہگار ہوتا ہے اور گناہگار خادم متی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مومن کے دل سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں بنائی، کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں، اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ زہد 4 اشیاء میں ہے، اول کھانے میں کہ آخر اس کا نتیجہ پاخانہ ہے، دوسرے لباس میں کہ آخر اس کے لیے پھٹنا ہے، تیسرے بھائیوں میں کہ آخر ان میں جدائی ہوگی، اور چوتھے دنیا میں جو آخر فنا ہونے والی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کا مالک ہو اور معزز ہو، وہ دوسروں کا بھی مالک ہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 5 دانے چاول کے لیے ان پر یا اللہ یا ہادی یا وہاب یا رزاق 21 بار اور 3 بار سورہ کوثر اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارے اور چاول کے دانوں کو جیب میں رکھ لے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو مالدار ہے اس کے لیے تواضع سے بہتر اور کوئی شے نہیں ہے، اور نادار کے لیے یہ کہ حق تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید نہ چھوڑے اور مالداروں سے استثناء کرے، بلکہ اس کے ساتھ قبر سے پیش آئے۔ تقویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے، اور مروت یہ ہے کہ تم کسی کا گریبان نہ پکڑو۔